السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دنیات کلاس 3 کے سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں حفظ سورہ کے سورۃ التکاثر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اب آئیے دعا سنت میں سے پڑھیں گے مسجد سے نکلنے کی سنتیں۔ مسجد سے بایاں پاؤں اور باہر نکالیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں داہنا پیر سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے بایاں پاؤں سے باہر نکلیں۔ نمبر 2 میں ہے بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3 میں ہے درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں۔ نمبر 4 میں ہے مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں۔ نمبر 5 میں ہے پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنے۔ اب یہ نماز میں سے پڑھیں گے۔ نماز کی تعریف ہے کہ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نماز عطا فرمائی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی جو تمہیں بہت پسند ہے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر صبح صادق تک مقرر فرمایا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نماز وتر لازم ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہے وتر کی نماز۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت کر کے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی 2 رکعت دوسری نمازوں کی طرح ادا کریں اور دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، طالبہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور باندھیں اور دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک پورا دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کریں۔ مسئلہ ہے رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں امام کے ساتھ مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے۔ ایک اور مسئلہ ہے اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سوال ہے وتر کی نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں۔ وتر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ اس کا بھی جواب دیں۔ وتر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ وتر کی نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ اب آئیے اسلامی معلومات میں سے سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے سوال و جواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم تھے۔ جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ جس اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام قصوہ تھا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے۔ مفسر قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان کا کیا نام ہے؟ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ اب آئیے اردو میں سے پڑھیں گے سبق نمبر 2 کا
6 حرفی الفاظ: امتحان، اعتکاف، اختیار، اشتہار، اعتبار، انتظام، معاملہ، مطالعہ، مصافحہ، عبادات، ملاقات، احتیاط، حکایات، پلسرات، ہمدردی، پابندی، حلوائی، تراویح، سوداگر، شیرینی۔ آسان امتحان، اچھا انتظام، گہری ملاقات، پورا اختیار، تھوڑا اعتبار، رمضان کا اعتکاف، تراویح کی نماز، مکتب کی پابندی، پل صراط کا منظر۔ امتحان قریب ہے، احتیاط سے کام کرو، پڑھنے کا انتظام کرو، پڑھنے سے پہلے مطالعہ کرو، مکتب پابندی سے آؤ۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جب بھی دو مسلمان ملاقات کرتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس کا الفاظ معنی سمجھیں گے۔ الفاظ ہے اعتکاف، معنی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھنا۔ اشتہار ہے، اشتہار کے معنی ہوتا ہے اعلان۔ اعتبار کے معنی ہوتا ہے بھروسہ۔ مطالعہ ہے، مطالعہ کے معنی ہوتا ہے کتاب کو غور سے پڑھنا۔ مصافحہ کے معنی ہوتا ہے ملاقات کے وقت دونوں ہاتھ دوسرے سے ملانا۔ پل صراط کا معنی ہوتا ہے وہ پل جس سے قیامت کے دن اچھے برے سب گزریں گے۔ سوداگر کے معنی ہوتا ہے تاجر، بیوپاری۔ شیرینی کے معنی ہوتا ہے کہ مٹھائی۔ تو دوستو اس کو لکھے بھی اور پڑھے بھی اور اس کو یاد کریں۔ جتنے سبق دیے گئے ہیں اس کو پورا یاد کریں اور باقی سبق انشاءاللہ آپ کو وقت پہ ملتا رہے۔